خدا کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں ہمایوں جوید فرام اسٹوڈنٹ ٹیم ہمایوں جوید فوکس ٹیوی انٹرنیشنل اینڈ صدیق چینل ویلفیئر فاؤنڈیشن فرام لاہور پنجاب پاکستان. ہیو اے نائس ڈے. آج بہت ہی خوبصورت سوال اور جواب کو ہم آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں، اور یہ سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ یہودا اسکریوتی کے گناہوں کی معافی ہو چکی ہے یا نہیں، یا اسے خدا کی بادشاہت میں شامل کیا جائے گا یا نہیں. یہ سوال کیا ایونجلسٹ شمیم شمعون نے. آئیں ہم ایونجلسٹ شمیم شمعون کا سوال سنتے ہیں. شکریہ. مسیح خداوند کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. جی استاد محترم، آپ کی بھی سلامتی ہو. سر کشن، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے سوال کرنے کا موقع دیا. میرا سوال یہ ہے کہ جو یہودا اکثریتی تھا، کیا اس کے گناہوں کی معافی ہے یا نہیں؟ کیا وہ خدا کی بادشاہی میں شامل ہے یا نہیں؟ کافی ٹائم سے میں اس سوال کو جاننا چاہتی تھی کہ جو یہودا اکثریتی جس نے مسیح خداوند کو پکڑوا بھی دیا، کیا اس کے گناہوں کی معافی ہے یا نہیں؟ کیا وہ خدا کی بادشاہی میں شامل ہے یا نہیں؟ گروپ کے تمام ممبران سے میری گزارش ہے، خاص طور پہ پاسٹر صاحبان سے، کہ میرے سوال پر غور کریں اور خدا کے کلام کے مطابق جواب دیں. اور سر کشن، آپ سے بھی گزارش ہے کہ میرے سوال پر غور کریں اور کلام کے مطابق جواب دیں. بہت شکریہ. خداوند میں سلامت رہیں. آمین ثم آمین. ایونجلسٹ شمیم شمعون، بہت شکریہ کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا. آئے ہم سر کشن سے سوال کا جواب لیتے ہیں کہ یہودا اسکریوتی کے گناہوں کی معافی ہو چکی ہے یا نہیں، یا پھر اسے خدا کی بادشاہت میں شامل کیا جائے گا کہ نہیں. سر کشن، ویلکم آپ کا اس پروگرام میں. تھینک یو سو مچ. خداوند بزرگ آسمانی باپ قادر مطلق کے نام میں آپ سبھی کی سلامتی ہو. آج ہم خداوند کے کلام میں سے اس بات پر غور کریں گے کہ کیا بزرگ یہودا اکثریتی کے گناہ کی معافی ہے یا نہیں، اور کیا وہ خدا کی بادشاہی میں شامل ہے یا نہیں. ان سبھی باتوں کو خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے اور سمجھیں گے، مگر تمام تر باتوں سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھنا بے حد ضروری ہے کہ خداوند کا کلام روحانی ہے اور سبھی باتوں کو روحانی طور پر پرکھا اور سمجھا جاتا ہے. اس کے بارے میں خدا کا بندہ بزرگ پولس روح کی ہدایت سے کچھ یوں کہتا ہے، اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں بیان نہیں کرتے جو جسمانی حکمت نے ہم کو سکھائے ہوں، بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائے ہیں، اور روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں. خداوند کے کلام کی یہی حقیقت اور سچائی ہے کہ اس کے کلام کی الوہیت اور سچائی کو جاننے کے لیے روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں، تاکہ حقیقت اور سچائی کا پتہ چلے. اب ہم خداوند کے کلام میں سے اس بات پر غور کریں گے کہ کیا یہودا اکثریتی کے گناہ کی معافی ہے یا نہیں، اور وہ کیا خدا کی بادشاہی میں شامل ہے یا نہیں، اور کیا جو کچھ یہودا اکثریتی نے کیا وہ اس کی اپنی مرضی تھی یا سب کچھ مقرر تھا. اول تو بزرگ سلیمان کچھ یوں کہتے ہیں، جو کچھ ہے وہ پہلے ہو چکا، اور جو کچھ ہونے کو ہے وہ بھی ہو چکا، اور خدا گزشتہ کو پھر طلب کرتا ہے. اب غور کریں، یوں لکھا ہے، جو کچھ ہے وہ پہلے ہو چکا، اور جو کچھ ہونے کو ہے وہ بھی ہو چکا، اور خدا گزشتہ کو پھر طلب کرتا ہے. وائس 3 باب اور اس کی 15 آیت. اب یہ جو کچھ ہے وہ پہلے ہو چکا اور جو کچھ ہونے کو ہے وہ بھی ہو چکا، یہ خدا کے ازلی ارادہ کی بات ہے. یعنی بنائے عالم سے پیشتر جب خدا نے ازلی ارادہ کیا، اور خدا باپ نے اپنے اس ازلی ارادہ میں سب کچھ دیکھ لیا اور پھر گزشتہ کو طلب کیا، یعنی سب کچھ دہرایا. اب یہ جو یہودا اکثریتی ہے جس نے خداوند یسوع مسیح کو پکڑوایا، یہ بھی اس ازلی ارادہ میں تھا، اور جب وقت آیا تو یہ شمار کیا گیا تاکہ یہ خداوند یسوع مسیح کو پکڑوائے. اور بزرگ مسیح نے اسے خود نوالا ڈبو کر دیا اور کہا، جو کچھ تو کرتا ہے جلد کر لے. اس بات کے مقابلہ میں دیکھیں
मुकद्दस बुजुर्ग यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 26 ta 27 आयत। कादर मुतलिक के कलाम में यूं लिखा है, यीशु ने जवाब दिया, जिसे मैं निवाला डिबो कर दे दूंगा वही है। फिर उसने निवाला डिबोया और लेकर शमाउन अक्सरयूती के बेटे यहूदा को दे दिया, और इस निवाला के बाद शैतान उसमें समा गया। बस यीशु ने उससे कहा कि जो कुछ तू करता है जल्द कर ले। अब गौर करें, अपने पकड़वाने वाले को खुदावंद यीशु मसीह ने खुद निवाला दिया और शैतान उसमें समा गया, और फिर कादर मुतलिक मसीह ने खुद ही उसे कहा कि जो कुछ तू करता है जल्द कर ले। यहूदा अक्सरयूती का मसीह को पकड़वाना और उनके पास जाना ये खुदा के अज़ली इरादा के मुआफिक और मसीह की मर्जी से हुआ, और खुदावंद मसीह ने अपने पकड़वाने वाले को कहा कि जो कुछ तू करता है जल्द कर ले, ताकि नबियों की मार्फत जो लिखा है वो पूरा हो। बथेरों के नजदीक जो कुछ यहूदा अक्सरयूती ने किया ये कबीरा गुनाह तस्वर किया जाता है, मगर आए अब खुदावंद के कलाम पर जरा गौर करें कि खुदा का बंदा बुजुर्ग पतरस रूह की हिदायत से यहूदा अक्सरयूती के इस काम को खिदमत कहता है। इस बात के मुकाबला में देखें, अमाल 1 बाब और उसकी 16 ta 17 रूह की हिदायत से खुदा का बंदा बुजुर्ग पतरस यूं कहता है, ऐ भाइयों, उस नविश्ता का पूरा होना जरूर था जो रूहुल कुदस ने दाऊद की जुबानी उस यहूदा के हक में पहले से कहा था, जो यीशु के पकड़वाने वालों का रहनुमा हुआ, क्योंकि वो हम में शुमार किया गया और उसने इस खिदमत का हिस्सा पाया। अब गौर करें, खुदा के बंदा बुजुर्ग पतरस ने रूह की हिदायत से साफ तौर पर कहा कि ऐ भाइयों, उस नविश्ता का पूरा होना जरूर था जो रूहुल कुदस ने दाऊद की जुबानी उस यहूदा के हक में पहले से कहा था, जो यीशु के पकड़वाने वालों का रहनुमा हुआ, क्योंकि वो हम में शुमार किया गया और उसने इस खिदमत का हिस्सा पाया। बुजुर्ग यहूदा अक्सरयूती शुमार ही इसलिए किया गया था कि वो यीशु के पकड़वाने वालों का रहनुमा बने। इस ही लिए बुजुर्ग पतरस कहते हैं कि जो कुछ उसने किया उसने इस खिदमत का हिस्सा पाया। बुजुर्ग यहूदा का अपना कतन इरादा ये ना था, बल्कि वो शुमार ही इसलिए किया गया था। इस ही लिए खुदावंद यीशु मसीह को उस पर तरस आया और मसीह ने यूं कहा कि इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीला से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता, क्योंकि मसीह खुदावंद इस बात को जानते थे कि जिस आदमी के सबब से ऐसा होगा उसके हक में बहुत सख्त कलाम लिखा है। ज़बूर 109 उसकी 6 ta 9 आयत। अब खुदावंद यीशु मसीह को ज़बूर नवीस के कलाम का पहले से पता था, तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने यूं कहा कि इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीला से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। मुकद्दस बुजुर्ग मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब और उसकी 24 आयत। ये खुदावंद यीशु मसीह को यहूदा अक्सरयूती पर तरस आया था कि इसके बाद जो इसके साथ होगा वो काफी दर्दनाक है। अब सभी इस बात को जान रखें कि यहूदा अक्सरयूती का मसीह को पकड़वाना और उसका इस तरह से मरना, ये सब कुछ खुदावंद के कलाम के मुताबिक और खुदा बाप के अज़ली इरादा के मुआफिक हुआ। आए अब जरा दूसरी बात पर गौर करें कि क्या यहूदा अक्सरयूती के इस गुनाह की मुआफी है या नहीं। गुनाहों की माफी के मुतालिक खुदा का बंदा बुजुर्ग यूहन्ना रूह की हिदायत से यूं लिखता है, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। अब गौर करें, साफ तौर पर लिखा है, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। मुकद्दस बुजुर्ग यूहन्ना का पहला खत उसका 1 बाब और उसकी 9 आयत।
تو جب کلام خدا میں لکھا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے، تو ہم کلام خدا پر غور کرتے ہیں کہ یہودا اکثریوتی نے اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کیا اور وہ پچھتایا۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 27 باب اور اس کی 3 تا 4 آیت یوں لکھا ہے، جب اس کے پکڑوانے والے یہودا نے یہ دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرایا گیا تو پچھتایا، اور وہ 30 روپے سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس واپس لا کر کہا، میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا۔ اب غور کریں، یہودا اکثریوتی نے کہا کہ میں نے گناہ کیا، اور خداوند کے کلام کی یہی سچائی ہے کہ اگر اپنے گناہ کا اقرار کریں تو وہ گناہ معاف کرتا ہے۔ اور سبھی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جن لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر کیلوں سے جڑ دیا اور اس کی پسلی کو چھیدا، مگر پھر بھی خداوند یسوع مسیح نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ تو جب اس نے خود پر ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیا تو یہودا اکثریوتی کو تو اس نے خود کہا تھا کہ جو کچھ تو کرتا ہے جلد کر لے، اور پھر بزرگ پطرس نے کہا کہ وہ ہم میں شمار کیا گیا اور اس نے اس خدمت کا حصہ پایا۔ یہودا اکثریوتی کے اقرار کرنے کے سبب سے اس کے گناہ کی معافی ہے اور وہ خدا کی بادشاہی میں شامل ہے، اور جو کچھ بھی اس نے کیا وہ خدا باپ کے ازلی ارادہ کے موافق اور کلام خدا کے مطابق ہوا۔ یہی تمام تر باتوں کی حقیقت اور سچائی ہے۔ سو میں امید کرتا ہوں کہ جتنی باتیں خداوند کے کلام میں سے پڑھی گئیں آپ سبھی ان کو سن کر ضرور سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ کلام خدا کی حقیقت اور سچائی کا پتہ چلے، کیونکہ میں عقل مند جان کر تم سے کلام کرتا ہوں، جو میں کہتا ہوں تم آپ اسے پرکھو۔ سو خداوند بزرگ آسمانی باپ اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سبھی کو بڑی برکت دے، اور میں قادر مطلق خدا کے حضور جھک کر منت کرتا ہوں کہ وہ اپنا فضل برا ہاتھ اور اپنے کرم کی نگاہ ہم سب پر ہمیشہ ابدالآباد قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ سر کشن، آپ نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا ہے۔ سدا سلامت رہے، خوش رہیں، شاداب رہیں۔ دوستو اسی طرح آپ ہمارے پروگرامز کو دیکھتے رہیں۔ ہمایوں جوید فرام اسٹوڈنٹ ٹیم ہمایوں جوید، فوکس ٹیم انٹرنیشنل اینڈ صدیق چینل ویلفیئر فاؤنڈیشن۔ ہیو اے نائس ڈے، تھینک یو سو مچ۔